وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت الأعراب آمنا بالله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فقال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب وغادر السبيل. ہر قسم کی بڑائی بزرگی تعریف توصیف اللہ رب العالمین کے لائق زیبا ہے. اس کے بعد سید الانبیاء پیغمبر آخرالزمان محمد نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین کے حضر شدر آسمان کے تاروں ذرات سے بڑھ کے درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی اللہ محمد وسلم. میرے معزز سامنے کرام، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، میں نے سورہ حجرات کی آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین یہ ہمیں اور آپ کو یعنی کلمہ کو مسلمانوں کو بتلانا چاہتا ہے جب تک ایمان دلوں میں نہیں پہنچے گا، جب تک تم جانی قربانی مالی قربانی نہیں دے سکتے. یعنی جب ایمان دلوں میں پہنچ جائے گا تو ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جان مال کی قربانی دینا آسان ہے. جیسے انبیاء لوگ، ان کے حوالی لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، کیا انہیں ایمان دلوں تک پہنچ جانا، اور اللہ ہی ہم سے ایمان چاہتا ہے. آدمی کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ لے وہ کامیاب اس میں نہیں ہو سکتا ہے. دکان کا معاملہ ہو، کھیتی باڑی کا ہو، تجارت کا ہو، کسی اور چیز کا ہو. اسی طرح اسلام کے اندر جب آدمی کا ایمان دلوں تک پہنچ جائے گا تو دنیا سے نفرت کرتا ہے، ہیچ ہوتی ہے، دنیا میں دل نہیں لگتا، آخرت کو 24 گھنٹہ یاد کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں اس کے متعلق فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا. عرب کے کچھ لوگ آئے، صحیح اسلام نہیں سمجھے وہ لوگ، اور انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان والے ہیں، ہمیں بھی دار غنیمت ملنی چاہیے، ہمیں بھی دنیائی فوائد ہونا چاہیے. انہوں نے کہا آمنا، ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ ان سے کہو، عرب کے دیہاتیوں سے جو آئے ہوئے ہیں مدینہ میں، تم یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ایمان والا بہت اونچا مقام رکھتا ہے. ظاہری طور پر تھوڑی بہت چیزیں کر لیا جائے تو آدمی تو نماز پڑھ لیا، کبھی روزے رکھ لیا، اب تو مسلمان ہوگا ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. تو یہ لوگ ظاہری چیزوں کو کر لیے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان کو جمع کر کے ان کو واعظ نصیحت کرو. سورہ حجرات میں جا کے دیکھیے یہاں پہ تفسیر. آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان نہیں. لما يدخل الإيمان في قلوبكم. اب تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں پہنچا ہے، تم مومن کیسے ہو سکتے؟ تم سے نہ قربانی ہو سکتی ہے، نہ جانی مالی کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جانی مالی قربانی کے لیے، جنت الفردوس لینے کے لیے جان مال کی ضرورت ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب تمہارا ایمان دلوں تک پہنچ جائے. ابھی نہیں پہنچا تمہارا ایمان. آج جیسے ہم لوگ ہیں، اللہ کی قسم مشکل ہے ایمان والا ڈھونڈنا یہاں پہ پوری دنیا کے اندر. اللہ ماشاءاللہ پورے مسلمان تو ہیں، لیکن میرے بھائیو ایمان والے بہت کم ملیں گے آپ کو. جانی مالی قربانی دینا بڑا مشکل ہے. دنیا کے پیچھے حرام حلال ناجائز جائز کوئی اعتبار ہے مسلمانوں کو. دنیا میں ترقی کر لو، دنیا بنا لو، شاندار بلڈنگیں ہو جائے، ملکیات ہو جائے، فلاح ہو جائے، جائیداد ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، بس یہی ہماری مطمئن نظر ہے، یہی ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اور یہی چیز ہو ہی نہیں، ایمان سے ایک دم خالی. صحابہ کیسے تھے؟ دنیا کی جاتی تھی. ارے اتنے ہم جو ہے اتنے کمزور ہیں ایمان میں، اتنے دنیا دار ہیں میرے بھائیوں. ہم آپ دنیا کے جتنے مسلمان ہیں کہ اللہ کی قسم میں منبر میں بول رہا ہوں، اگر مودی کسی کا نظام آباد میں نام لے لے کہ میرے بھائی اپنے بازو بٹھا لے کرسی پر، پورے نہیں سمجھ گے. صحابہ لات مارتے تھے ایسی اہمیت کو.
ہمارا آپ کا نہیں مان کمزور، ایک کافر سب جو ہے ہمارا نام لے لے، اپنے بازو بٹھا لے، اپنی دعوت میں ہم کو شریک کر لے تو اتنے خوش ہو جائیں گے کہ جنت مل گئی ہے نا۔ افسوس۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں، وقت ہو جائے گا، ایمان کے بارے میں، اور آپ موازنہ کریں آپ کا ایمان صحابہ کا ایمان کیسا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اسی منبر پہ کہا قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا آپ کا وزن کرے گا بھی جسم کے ساتھ بھی، ایمان کی بنا پر ہمارا وزن ہوگا، ایمان نہیں ہے تو کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مکہ کے رہنے والے تھے، چھوٹے قد کے تھے، چھوٹے صحابی تھے، بدصورت تھوڑے تھے، ہے نا؟ صحابہ کسی بات کو عبداللہ بن مسعود کا کیا ہے نا؟ پاک سے ہے، کہا تم ایسی باتیں کہتے ہو، اے میرے صحابہ، عبداللہ بن مسعود کو قیامت کے دن اللہ ایک ترازو میں رکھے گا اور احد پہاڑ کو ایک ترازو میں رکھے گا تو اللہ کی قسم احد پہاڑ مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں رکھے گا، ایک دم ہلکا ہو جائے گا کندیل کی طرح۔ ان کا اتنا بڑا ایمان ہے۔ تم ایک آدمی کو چہرے کو دیکھتے ہو، اس کے جسم کو دیکھتے ہو، اس کے رنگ کو دیکھتے ہو۔ آج ہمارے پاس رنگ دیکھتے ہر معاملے میں، جا کے دیکھیں کہ ہمارا دماغ بھڑک ہو رہا ہے، انگریز ہے، ارے بچی بڑی گوری ہے، ارے ایمان کیا ہے ذرا یہ سوچو۔ داماد کے اندر گوراپن کا بڑا فخر ہے، بہو کے اندر گوراپن کا بڑا فخر ہے، بہو کے اندر داماد کے اندر ذرا ایمان تو دیکھو، کیا نمازی ہے، کیا روزے دار ہے، کیا حلال کمانے والا ہے، کچھ بھی نہیں، بات رنگت پہ۔ یہی رنگت تمہیں قیامت کے دن جہنم لے جا کے ڈال دے گی۔ اصل ایمان دیکھنے کا ہے میرے بھائی۔ میرے بھائیو، عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے صحابی ہیں، ان کو اللہ کے رسول، ایک بخاری کی بھی روایت ہے، دو روایتیں سنا کے تقریر ختم کر دے رہا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ سامی کو اللہ کے رسول امیر بنائے، کہیں جانے کے لیے جاؤ یہ تمہارا امیر ہے۔ چند صحابہ تھے 10 15 20 ان کے ماتحت میں، جاتے جاتے آدمی کی فطرت میں کہیں ناراض ہو گئے اپنے صاحب سے، کہا جنگل سے لکڑیاں لاؤ، امیر کا حکم، امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ عبدالسلام امیر کا حکم تھا، جنگل سے لکڑیاں لا کے جمع کر دیے لوگ، کنڈلوں میں آ گئی لکڑیاں، کہاں ہے میرے، آگ لگا دی گئی، شعلے اوپر اٹھنے لگے، کہا سب کودو امیر کا حکم ہے۔ صحابہ کرام غور فکر کرنے لگے، ہم تو جہنم سے بچنے کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آج ہمارا امیر ہم کو آگ میں ڈال دے رہا ہے، کہہ رہا ہے آگ میں کود جاؤ، نہیں ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم مدینہ جب پہنچیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے آگ میں کودنا بہتر تھا یا نہ کودنا۔ آئے وہ لوگ واپس، اللہ کے رسول ناراض ہوئے، کہا اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم آگ میں اپنی امیر کی اطاعت کرتے ہوئے کود جاتے تو قیامت تک آگ میں رہتے، خودکشی کر لیتے۔ امیر کی اطاعت اس وقت کرنی چاہیے جب امیر اچھی باتوں کا حکم دے، اللہ اس کے رسول کی خلاف اگر بات کہے امیر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے اس کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی اگر اللہ رسول کی نافرمانی ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہی عبداللہ بن حذیفہ سامی، یاد نام رکھیے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ عبداللہ بن حذیفہ سامی عمر فاروق کا دور ہے، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بعد آپ خلیفہ ہیں۔ کہیں باہر تھے عبداللہ بن حذیفہ سامی، ان کے چند ساتھیوں کو، 10-12 ساتھیوں کو، نصرانی جس کو کرسچن بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہے نا، انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا، آپ کے ساتھیوں کو دھوکے سے، اور روم کے اندر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ دور لگے، دیکھیں بادشاہ ایک نوجوان آدمی ہے، کرسچن کا بادشاہ ہے، نصرانیوں کا بادشاہ، وہ کرسچن بھی بولتے ہیں، نصرانی بولتے ہیں، عیسائی بھی بولتے ہیں، 3 نام ہے۔ آج عیسائیت اتنا زبردست دنیا میں پھیل رہی ہے، ہم جائیداد پہ، بینک بیلنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں سانپ بن کے، عیسائی مذہب کے لوگ، کرسچن لوگ اتنا ہی کافی خرچ کر رہے ہیں
عیسائیت کو پھیلانے کے لیے میرے بھائیوں کہ اپنی بچیاں دے رہے ہیں، بلڈنگ بنا کے دے رہے ہیں. میں جب جو ہے 9ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا، جھنڈا نگر نیپال کے اندر ہے یہ بالکل بارڈر پہ، تو میرے استاد پڑھا رہے تھے. اتنا بڑا لیٹر بہت خوبصورت آیا، جیسے ہم شادیوں میں روکا چھاپتے ہیں نہیں، 20-30 روپے کا، پیسے والا ہے تو بہت مہنگا خریدتا ہے. ایسے بہترین ہے میرے بھائیوں. اس زمانے میں بہت دن کی بات ہے، 1978 کی بات ہے، 78. میں جو ہے 9ویں کلاس میں عربی کورس میں پڑھ رہا تھا، تو مولانا پھاڑ کے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اوپر سے معلوم ہو گیا عیسائیوں کی طرف سے آیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ مولانا کو کیا بول رہا ہے، اگر آپ نصرانی ہو جائیں، عیسائیت قبول کر لیں، یا آپ کے لوگوں میں کوئی بھی، تو ہم اپنی عالمہ بچی سے آپ کی شادی کرا دیں گے، شاندار آپ کو گھر بنا کے دیں گے. سمجھا؟ جہاں جس سٹی میں چاہیں ہم دے دیں گے، چاہے لکھنؤ میں چاہیں، کانپور چاہیں، بنارس چاہیں، جس جگہ کا انتخاب کریں، ہم آپ کو شاندار محل جو ہے بنا کے دیں گے، بشرط عیسائیت قبول کر لیں. اللہ کی قسم پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا، مسلمانوں کا ادارہ، کہ اگر کوئی کہے بھائی تم اسلام قبول کر لو تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے. اپنی بچیاں شادی کرنے سے گھبراتے، اسے دیکھیں گے امبیڈکر جو ہے اسلام اس لیے نہیں لایا کہ تمہارے اندر بھیو بھاو ہے، نفرت ہے، تم نجی ذات سے نفرت کرتے. سیم جو ہے غیر قوموں کا، برہمنوں کی عادت مسلمانوں میں آ گئی ہے. ہم پٹھان ہیں، ہم شیخ ہیں، سید ہیں، اپنی بیٹی کیسے غریب کو دے ہے نہیں؟ سب سے مسلمانوں یہی دولت کیا قبر میں لے جاؤ گے؟ آج کا مسلمان ایسا صاحب بن کے بیٹھا ہوا ہے میرے بھائیوں. تو یہ واقعہ جو ہے سنا کے میں تقریر ختم کر دے رہا ہوں. عیسائیت کتنی بڑی تبلیغ کر رہی ہے، کتنی بڑی خدمت کر رہی ہے. دیکھیں گے آپ ہندوستان کے اندر اگر سرکاری جو ہے ہسپتال ہے، سمجھے آپ، دواخانہ ہے، ہندو قوم مرنے کے بعد مٹی ہو جاتی ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. جتنا زیادہ دھوکہ دھڑی دنیا میں کرو اتنا ہی کامیابی. لیکن مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے اللہ کا ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے نہیں. کرسچن لوگ چاہے سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، بغیر معاوضہ کے بڑھ کے خدمت کرتے ہیں مریضوں کی. کوئی کورونا سے مریض ہو گیا ہو، کوئی فلاں ہو گیا ہو، ان کے ادارے میں جا کے دیکھو فرض ہے ایسی طرح کی بلا معاوضہ کرتے ہیں. اور یہاں کمرہ اللہ کو غارت کر دے، برباد کر دے کہ جو ہے پیسہ لیتے ہوئے بھی ہندوستان میں صحیح کام نہیں ہو رہا. لوگوں کے پورے پیسے کھا دے رہے، کوئی صحیح ہے، مریضوں سے نفرت کر رہے. عجیب ماحول ہو گیا ہے. تو عیسائیت نہیں پھیلے گی تو کیا چیز پھیلے گی میرے بھائی؟ اپنا مال دے رہے، اپنی دولت دے رہے، اپنی جائیداد دے رہے. کہتے بھائی ایسا کیوں کہتے، ایسا آپ کیوں کرتے کہ آپ کو دنیا سے محبت نہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خوش ہو کے ہم کو جنت میں دے دے. یہ ان کا قول ہے. ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہم خزانے کو ہم جو ہے عیسائیت بنانے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہاں مسلمان صحیح زکات نہیں کرتا ہے. افسوس کی بات. تو عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے. چند لوگوں نے، کرسچنوں نے ان کو گھیر کے، ان کے ساتھیوں کو 10-12 تھے، بہت دور ان کے بادشاہ کے جہاں ان کی حکومت تھی وہاں تک پہنچا دیا. کہا میں تمہارا سردار کون ہے؟ کہا ہمارے سردار یہ عبداللہ بن حذیفہ صحابی ہیں، اور لمبے قد کے صحابی تھے، گورے، جیسے ہم داماد کو گورا پسند کرتے، بہو کو گورا. عجیب فطرت ہے، ایمان نہیں ہے، نمازی نہیں، روزے دار نہیں. پیسہ کمانے والا ہوگا، لندن برطانیہ باہر کا جو ہے کمانے والا ہوگا جب، تو بہت شوق سے بچے دیتے. کبھی یہ ہم نے دیکھا کہ یہ نمازی بھی ہے ہمارا دبا، روزے دار بھی ہے، کیسی حرام کمائی ہے، حرام کچھ بھی نہیں. اس نے یہی تصور کیا. بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ تھا، کرسچنوں کا بادشاہ تھا. کہا یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا شکل و صورت کا پیارا ہے، اگر یہ عیسائیت قبول کر لیا تو ہمارے مذہب میں بہت زبردست تبلیغ کرے گا، ہے نہیں؟ ہونہار ہے، لائق فائق ہے. اگر عیسائیت میں داخل ہو گیا تو ایک بہت بڑی جماعت عیسائیت قبول کر لے گی. اس نے کہا عبداللہ بن حذیفہ صحابی تم عیسائیت قبول کر لو. دیکھیں بھائی ہمارا ایمان ان کا ایمان، ذرا سننے کی غور کی بات. ہم اپنی بچی سے تمہاری شادی کر دیں گے. عیسائی، یہودی، اسرائیل یہ سب اہل کتاب ہیں، ان سے قرآن نے اجازت دیا ہے ان کی بچیوں سے شادی کر لو، ان کی عورتوں سے، لیکن اپنا نہیں دینا. لیکن اللہ نے آگے کہہ بھی دیا ہے ذرا خطرہ ہے ایمان کی.
بڑا بچاتے ہوئے ان کی ساتھ شادی کر کے جو ہے تم دین میں لے سکتے ہو. اجازت تو دے دیا لیکن اللہ نے تنبیہ بھی فرما دیا ہے. تو میرے بھائیوں اس کرسچن بادشاہ نے کیا کہا عیسائی نے, حذیفہ تم اسلام جاؤ, اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت میں داخل ہو جاؤ, میں اپنی بچی سے تمہاری شادی کر دیتا ہوں, پوری راج پاٹ جتنی حکومت ہے میرا تمہارے قبضے میں کر دیتا ہوں. کتنی زبردست آفر ہے میرے بھائی, کتنی زبردست آفر ہے. اللہ کی قسم 1 کروڑ نہیں, ارب مسلمان ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ نہ روپے کے لیے آج کے دنیا میں. اتنی دنیا پیاری ہمارے آپ کے نزدیک. کہا ہے بادشاہ اسلام کو چھوڑ دوں میں, تیرے بچے سے شادی کر لو, تیرے کہے بادشاہ میں بادشاہ بن جاؤ, تیرے کہے بادشاہ کو میں نے کہ اسلام چھوڑ دوں. نعوذ باللہ من ذالک ہے. اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ہمیں اسلام کے بدلے ملے ہم تھوک دیں اس پر. کیسا جواب ہے میرے بھائیوں. قارون کی دولت جو خزانہ 40 کا خزانہ تھا, ایک عیسائی ایک کرسچن, اگر قارون کی 40 گھر جو ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے تھے, 40 گھر خزانے تھے, ایسا خزانہ تو دے دے تو میں اس پہ تھوکنے کے تیار ہوں, لاکھ مار دینے کو تیار ہوں اسلام کے بدلے میں. اسلام ہم چھوڑ دیں پھر ہماری آخرت برباد ہو جائے گی, کیا دنیا میں رہنے سے فائدہ. کاش یہی جذبہ دنیا کے تمام مسلمانوں میں آ جائے, جو کروڑوں اربوں مسلمانوں میں نہیں ہے جذبہ. سوچیے میرے بھائی, بادشاہ قارون کی دولت ہے 40 کا خزانے. قرآن میں ہے کہ قارون کے خزانے کی کنجیاں اونٹوں میں اٹھانے کے لیے جب نوجوانوں کی ضرورت پڑتی تھی, قرآن کہہ رہا اٹھا کے بڑی مشکل سے رکھتے تھے. خالی چابیاں ہیں, کنجیاں ہیں, تو بتائیے دولت کتنی. بادشاہ مایوس ہو گیا. کتنی بڑی زبردست آفر ہے میرے بھائیوں. آفر ہے بچی سے شادی کرا دینا, پوری رات پاٹ پوری حکومت تجھے عبداللہ بن حذیفہ کے سامی کے حوالے کر دینا. لیکن اسلام اتنا پیارا ہے, دل تک پہنچا ہوا اسلام ہے, ہمارے طرح آپ کی طرح گلے میں نہیں ہے. بہت ناراض ہو گیا. سب ایسا کیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے, اسلام لائے گے, ان کے ماننے والے جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. سوچنے لگا, پسینے آ گئے بادشاہ کے پیشانی پہ, ایسا کیسا ایمان ہے, کہاں ڈرائیں گے. دیکھیں گے عبداللہ بن حذیفہ صحابی کتنا ایمان رکھتے ہیں. آزمانا شروع کر دیا. کہا پیتل کے بڑے بڑے دیگ بگونے, ان کو اتنا تپا دو سرخ ہو جائے. اگر حکم کی دیر تھی 1 گھنٹے کے اندر پورے تپا کے سرخ کر دیا گیا. کہا ان کے ساتھیوں کو 2-4 کو اٹھا کے چرخی پہ چڑھا کے نیچے ڈال دو اسی دیگ کے اندر. عبداللہ بن حذیفہ صحابی کو ہاتھ میں جنزیر لگا ہوا ہے, پکڑے ہوئے ہیں, اس میں ڈال دو. ان کو چرخی پہ چڑھا کے اوپر سے نیچے ڈال دیا گیا. تو میرے بھائی 15-20 منٹ میں پوری ہڈیاں راکھ ہو گئی. ان کے جو ساتھیاں تھے اصحاب جو ہے عبداللہ بن حذیفہ صحابی کے 10-12 جو وہاں پکڑے گئے, 3-4 اس میں ڈال دیا. کہا عبداللہ بن حذیفہ صحابی اتنے بڑے آفر کو جو ہے مت ٹکراؤ, ابھی وقت ہے, ابھی اسلام کو چھوڑ دو, ایمان کو چھوڑ دو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو. عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر کے, ہم تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہی ہیں, مطلب اس مذہب میں عیسائیت میں داخل ہو جاؤ. بادشاہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. قارون نہیں, قارون کے جو ہے بڑھ کر کے تو دنیا کا خزانہ اپنی زمین کا دے دے تو ہم اس پہ تھوکنے والے. حالانکہ 3-4 ساتھیاں بالکل راہ ہو گئے بھگونے میں چل کر کے, لیکن ایمان دیوں تک ہے. دل کا ایمان کبھی جو ہے کمزور نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اب تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا. اور آج اللہ کی قسم دنیا میں اربوں مسلمان ہیں, خربوں, ایمان دلوں تک نہیں ہے. یہ اللہ کو آج ہم کہتے ہیں ہم بڑے ایمان والے ہیں, نماز پڑھ کے جب روزہ رکھ کر کے ہم بہت جنتی ہے. اللہ کی قسم قیامت کے دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا, اتنا معلوم ہو جائے گا آپ لوگ کتنے ایمان والے ہیں, ہے نہیں.
میرے بھائیوں، بادشاہ نے کہا تمہارا انجام یہی ہونے والا ہے، تم کو بھی چرخی پہ چڑھا کے بھگونے میں ڈال دیا جائے گا۔ کہا بادشاہ مجھے ایمان منظور ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ کاش ہم آپ کو بھی اللہ سے ایمان دے دے کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں ایمان چاہیے، ہے نہیں؟ کہا ان کو چرخی میں چڑھا کے ڈال دو ان کے اندر۔ آپ کو چرخی پہ چڑھایا گیا، ان پر لایا گیا۔ عبداللہ بن حذیفہ السہمی رونے لگے۔ صحابی رسول نے کتنا بڑا ایمان، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، پانی آنے لگا۔ بادشاہ سمجھ گیا عبداللہ بن حذیفہ السہمی ڈر گیا۔ ایمان والا نہیں ڈرتا، ہم آپ بولتے ہیں ہمیں ڈر نہیں ہے، سب کو ڈر ہے نہیں؟ موت سے بہت ڈرتے ہیں آپ، ہم اس لیے ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی کمزوری، طاقت والا ایمان والا کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ کہا اتار کے لاؤ میرے پاس، یہ آدمی ڈر گیا ہے، آپ عیسائیت قبول کر لے گا۔ لایا گیا، کہا عبداللہ بن حذیفہ السہمی قبول کر لو، یہ پوری دولت ہے میری، بادشاہت ہے، پورے تخت ہے میرا، یہ جواہرات کا بنا ہوا، اس پہ آ کے متمکن ہو جاؤ اور میری بیٹی سے شادی کرو۔ اے بادشاہ، میں اس ڈر سے نہیں کیا ہوں، رونا جو آیا ہے میں اللہ سے رو رہا تھا، کاش اللہ مجھے اور روح دیتا، بار بار تیرے بھگونے میں ڈالا جاتا، بار بار زندہ ہوتا، ہے نا؟ میں موت کے ڈر سے نہیں ڈرا ہوں کہ میری موت واقع ہو رہی ہے، بلکہ اس بات ڈرا ہوں کہ اللہ مجھے ایک ہی روح دیا ہے، کاش مجھے اللہ ایسے ہزاروں روح دے دیتا، بار بار بھگونے میں ڈالا جاتا، بار بار زندہ ہوتا، بار بار بھگونے میں ڈالا جاتا۔ عبداللہ بن حذیفہ السہمی کے ایمان کو اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول اسی بات کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھی بخاری کی مسلم کی روایت ہے، میں چاہتا ہوں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی ایمان یہی چاہتا ہے، بار بار اللہ کے راستے میں جان دینا، ہے نا؟ چنانچہ میرے بھائیوں، جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں 70 صحابہ میرے بھائیوں، یہ 70 اور یہ 14 ملا کے سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلایا۔ جابر بن عبداللہ کے والد کو سب سے آگے رکھا، بیچارے بہت بچیاں، 9 بچیاں یا 7 بچیاں چھوڑ کے گئے تھے، ایک ہی بیٹا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ چھوڑ دیتے، ہے نا؟ کہا جابر بن عبداللہ تمہارے باپ کو اللہ نے تمہارے ابا کو سب سے قریب کر لیا اپنے سے، اور سب سے کہا کہ تم لوگ تمنا کرو کیا چاہتے ہو، اس لیے کہ تمہوں نے گردن کٹا کے میرے پاس آئے، میرے دین کے سربلندی کے لیے آئے میرے پاس، تمہیں کیا ہونا؟ تو لوگ بولے اللہ تعالیٰ میری روحیں پوری جنت میں پھر رہی ہے، حدیث میں ہے سب چڑیا کی شکل میں شہداء کی روحیں رہتی ہے، رات میں اللہ کے عرش کے نیچے بسیرا دیتی ہے اور پوری جنت میں پھرتی رہتی ہے، جب قیامت آئے گی تو جسم سے جو ہے مل جائے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرمایا ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس روزیاں پاتے ہیں، لیکن کیسے زندہ ہے اے دنیا والے تم نہیں جان سکتے ہو، اللہ کہہ دیا، ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں نے جو ہے کوئی تمنا نہیں کیا، آخر میں کیا تمنا کیا؟ ہمارے آپ کے لیے عبرت ہے جو ہم بھاگتے ہیں موت سے، اگر ہمارے اندر موت کا ڈر نہیں ہوتا تو آج ہم ہندوستان کے اندر ایسا ذلیل نہیں ہوتے، اتنا جو ہے ذلت تمیز جو زندگی ہماری ہندوستان میں ہے میرے بھائیوں، شاید ہی کبھی ہوا ہوگی کبھی، ہے نا؟ اتنا مسلمانوں کو حقیر ذلیل سمجھا جا رہا ہے، کوئی مقامی مسلمانوں کا نہیں ہندوستان کے اندر، ہے نا؟ اس لیے ایمان نہیں ہے، ہمیں موت سے بڑھ ڈر ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے آخر میں کیا آرزو کیا؟ اللہ ٹھیک ہے ہم آرزو کرتے ہیں، ہمیں دے دے، ہماری روحوں کو ہمارے جسم میں بھیج دے دنیا میں، ہم جا کے اور تیرے راستے میں تلوار لے کے لڑے اور شہید ہو کے پھر تیرے پاس آ جائے تاکہ تو خوش ہوتا۔ کیا یہ جذبہ ہے مسلمانوں میں؟ نہیں۔ تو بہرحال بات بیچ میں مترجہ جملہ آ گیا، جابر بن عبداللہ کا بیان ہو رہا تھا، عبداللہ بن حذیفہ السہمی بہت کڑوا جواب دیے، بہت تیز جواب دے دیے، بادشاہ جھلملا اٹھا کہ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، کاش اللہ مجھے 100 روح دیتا، بار بار تو بھگونے میں ڈالتا، میں راکھ ہوتا، زندہ ہوتا، بار بار ایسے ڈالا جاتا، اس لیے میں اللہ سے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا، افسوس کرنے لگا، کتنا بڑا ایمان ہے اصحاب محمد کا،
ہے نا؟ اب تو آپ کے غیر قومیں بولتے ہیں بڑے ذلیل ہیں مسلمان، ایمان کہاں ہوتے ہیں، بڑے ذلیل ہیں، دنیا کے پیچھے دھوکہ دھڑی کٹے بازی یہ وہ سب کر رہے ہیں۔ کہا عبداللہ بن حذیفہ سہمی میرے پیشانی کا بوسہ لے لو، میں تم کو تمہارے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ کافر تو ہے لیکن اتنے بڑے عذاب سے بچنے کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اوپر سے تھوڑا بوسہ لے لی اس کے پیشانی کا اور تب کو چھوڑ دیا گیا۔ جب مدینہ پہنچے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اہل مدینہ تم عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو بوسہ لو ان کے پیشانی کا، انہوں نے ایک کافر کا بوسہ لیے، یہ تو ایک بوسے کا معاملہ ہو گیا۔ ارے ہمارا نام نریندر مودی لے لے، چندر شیکھر راؤ لے لے تو ہم پھولے نہیں سمائیں گے، اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے میرے بھائیو۔ سمجھے آپ، افسوس کی بات ہے آپ کے مسلمانوں، جہاں دنیا ہے اس کی اہمیت دیتے، جہاں نہیں ہے دنیا وہاں مسلمان اہمیت اس کی نہیں دیتے ہیں میرے بھائی۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کو جو کچھ کہا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔